بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ قرنطینہ کی مدت میں کمی پر عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ افغانستان میں آسمان سے انسانی اجسام کی بارش بھلائی نہیں جا سکتی۔ انڈین خاتون کا لال قلعے کی ملکیت کا عجیب مطالبہ۔ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے عالمی برادری سے تعاون نہیں کر رہا، سعودی فرمانروا۔ امریکہ میں مسجد اور یہودی عبادت گاہ پر حملہ کرنے والے نوجوان کو عمر قید۔ واٹس ایپ کی مدد سے بینک اکاؤنٹس پر نظر رکھنا اب ممکن۔ ہیٹر سے صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی ادارہ صحت نے قرنطینہ کی مدت میں کمی کرنے کو غلط قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ قرنطینہ کی مدت میں کمی کرنا کسی صورت صحیح نہیں۔ قرنطینہ کی مدت میں کمی کرنا کورونا کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ امریکہ کے بعد اسپین نے بھی قرنطینہ کی مدت میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا تھا کہ اس پر شدید تشویش ہے۔ اومیکرون جو ڈیلٹا کی موجودگی میں اس سے بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے کیسز سونامی کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اومیکرون اور ڈیلٹا ویرینٹ مل کر کیسز کا سونامی بنا رہے ہیں۔ تیزی سے پھیلنے والے اس کورونا نے امریکہ، فرانس اور ڈنمارک کو بری طرح متاثر کیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,65,00,000 تک پہنچ گئی ہے، جو مارچ 2020 کے بعد اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ نئے ویرینٹ اومیکرون کے باعث یورپ میں صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حکومتوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں، جبکہ کئی ممالک میں کرسمس کی تقریبات بھی ملتوی کر دی گئی تھیں۔ سن 2021 جہاں کورونا کے باعث دنیا بھر کے لیے آزمائش کا سال رہا، وہیں افغان عوام کو بھی ایک امتحان میں مبتلا رکھا۔ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول اور امریکی فوج کے انخلاء کے موقع پر خوف میں مبتلا افراد ملک چھوڑنے کی غرض سے طیاروں میں جس غیر محفوظ طریقے سے سوار ہوئے، اس کے بعد وہاں کی زمین والوں نے آسمان سے انسانی اجسام کی بارش ہوتے بھی دیکھی۔ دنیا کو وہ مناظر مدتوں یاد رہیں گے جب کابل کے ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والے آخری طیاروں کے بیرونی حصوں پر چڑھے افراد فضا سے نیچے گرے۔ یہ وہ طیارے تھے جو ملک سے فرار ہونے والے افغان شہریوں کو لے کر بیرون ملک کے لیے روانہ ہوئے تھے، جہاں بیرون ملک جانے کے خواہش مند لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے امریکی فوج کی جانب سے بھی کی گئی آنسو گیس سے خواتین بھی بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ کابل ایئرپورٹ پر بھگدڑ، افراتفری اور جہاز کے پیچھے بھاگنے گرنے کے مناظر سامنے آئے تھے، جبکہ کچھ بچے بھی اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ اگست کے وسط میں کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد چند ہفتوں میں 1,20,000 افغان شہری کابل ہوائی اڈے سے بیرون ملک منتقل کیے گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر وہ افراد تھے جنہیں غیر ملکی کمپنیاں یا بیرون ملک کے ساتھ مل کر کام کیا۔ افغانستان کو ملنے والی سابقہ امداد بھی روک دی گئی ہے اور ملک کے اثاثے بھی منجمد ہیں، جس کے سبب طالبان کو ایک تاریک مستقبل کا سامنا ہے، جہاں اسے اپنی خصوصی وسائل، ٹیکسوں اور کسٹم کی آمدنی پر گزارا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ افغانستان کی آمدنی بڑی حد تک محدود ہے اور اس کی آبادی 4 کروڑ افراد کے قریب ہے۔ ایک انڈین خاتون نے مغل سلطنت کی وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے شاہ جہاں کی محبت کی نشانی تاج محل کی ملکیت کا مطالبہ کیا ہے۔ انڈین خاتون سلطانہ بیگم کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر مرزا محمد بدر بخت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے ہیں۔ سلطانہ بیگم کلکتہ شہر کے مضافاتی علاقے میں 2 کمروں کے مکان میں رہتی ہیں۔ ان کے شوہر 1980 میں وفات پا گئے تھے۔
جس کے باعث وہ بمشکل سرکاری پینشن پر گزارا کر رہی ہیں۔ شاہی خاندان سے تعلق کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سلطانہ بیگم کے پاس اپنے شوہر سے شادی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ سلطانہ بیگم نے کہا کہ تاج محل تعمیر کروانے والے بادشاہ کی نسل غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ سلطانہ بیگم نے دہلی کی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر رکھا تھا، جس میں انہوں نے 17ویں صدی میں تعمیر ہونے والے لال قلعے کی ملکیت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ امید ہے کہ حکومت مجھے یقیناً انصاف فراہم کرے گی۔ خاتون کا مزید کہنا تھا کہ جب کوئی چیز کسی اور کی ملکیت ہو تو اسے واپس دینی چاہیے۔ سلطانہ بیگم کی جانب سے عدالت میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ انڈین حکومت نے غیر قانونی طور پر ان کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو دراصل انہیں ورثے میں ملنی چاہیے تھی۔ دہلی ہائی کورٹ نے سلطانہ بیگم کی درخواست وقت کا ضیاع قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سلطانہ بیگم کے وکلاء یہ دلیل پیش نہیں کر سکے کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے 150 سال پہلے ملک بدر ہونے کے بعد آخر کسی اور رشتہ دار نے وراثت کا حق کیوں نہیں مانگا۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ ایران کی عدم استحکام کی کارروائیاں باعث تشویش ہیں۔ ایرانی حکومت کی خطے کے استحکام اور امن کو نقصان پہنچانے والی پالیسی پر گہری تشویش ہے۔ ایران کی حوثیوں کی حمایت کی وجہ سے یمن جنگ کا شکار ہے۔ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے عالمی برادری سے تعاون بھی نہیں کر رہا۔ ایران سعودی عرب کا پڑوسی ہے۔ توقع ہے کہ وہ خطے میں اپنے منفی رویے اور پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے مذاکرات اور تعاون کی طرف آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب عالمی امن کے لیے مرکزی کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوسری طرف امریکہ نے چائنا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ امریکہ نے چائنا اولمپکس کی سفارتی بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے کر شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے چائنا کے خلاف سخت موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے عہدیداروں کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے چائنا میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کو بنیاد بنا کر چائنا اولمپکس 2022 کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ امریکی اعلان کے بعد کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی اس معاملے میں امریکہ کی پیروی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی اعلان کے بعد چائنا نے سخت الفاظ میں اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ امریکہ سمیت اولمپکس کی افتتاحی تقریب کا سفارتی بائیکاٹ کرنے والے ممالک کو غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ امریکہ میں کیلیفورنیا کے ایک شخص کو سن 2019 میں ایک یہودی عبادت گاہ اور ایک مسجد پر حملہ کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ حملے کے بعد پولیس کا کہنا تھا کہ جان آرنس نامی شخص نے عبادت گاہ میں مزید لوگوں کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس کی خودکار رائفل جیم ہو گئی تھی۔ جان آرنس نے 27 اپریل 2019 کو پووے میں یہودیوں کی عبادت گاہ میں داخل ہو کر فائرنگ شروع کر دی تھی اور پولیس کے پہنچنے سے پہلے ایک خاتون کو ہلاک اور 3 افراد کو زخمی کیا تھا۔ اس واقعے سے ایک ماہ پہلے 24 مارچ 2019 کو کیلیفورنیا میں دارالرقم مسجد کو آگ لگانے کا اعتراف بھی کیا۔ اس وقت مسجد میں 7 افراد سو رہے تھے، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کرسٹن کلارک نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں اور تعصب پر مبنی تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے ان گھناؤنے جرائم سے امریکہ کے اس بنیادی تصور کی خلاف ورزی کی گئی کہ تمام لوگ برابر ہیں۔ تفتیش کے دوران آرنسٹ کے پاس ایک تحریری منشور بھی ملا جو اس نے حملے سے کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پر پوسٹ کیا تھا، جس میں مسلم مخالف اور یہودیوں کو مارنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ واٹس ایپ نے صارفین کو بینک اکاؤنٹس پر نظر رکھنے کی سہولت بھی فراہم کر دی ہے۔ واٹس ایپ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک میں واٹس ایپ پے کی سہولت متعارف کروائی گئی ہے، جس کے ذریعے صارفین رقم کا لین دین بھی کر رہے ہیں۔ اب کمپنی نے اس فیچر کے دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے صارفین کو بینک کھاتے پہ مکمل نظر رکھنے کی سہولت بھی فراہم کر دی ہے۔
جس کے بعد وہ کسی بھی وقت آسانی سے اپنے اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن تفصیلات اور بقایا رقم کے بارے میں جان سکیں گے۔ جن کو واٹس ایپ پے کی سہولت حاصل ہے انہیں سب سے پہلے یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس UPI کی مدد سے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کا آپشن انیبل کرنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو بہت سردی لگتی ہے اور وہ ہیٹر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہیٹر کا زیادہ استعمال صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسے جلاتے وقت کچھ خاص باتوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر جن لوگوں کو سانس کے مسائل ہیں انہیں ہیٹر کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ ہیٹر سردی سے تو آرام دیتا ہے لیکن یہ صحت کو کئی طرح سے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ زیادہ تر ہیٹروں کے اندر سرخ گرم دھات کی سلاخیں ہوتی ہیں جو کمرے کے درجہ حرارت کو بڑھانے کے لیے گرم ہوا نکالتی ہیں۔ یہ حرارت ہوا کی نمی کو جذب کرتی ہیں اور ہیٹر سے آنے والی ہوا بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ روم ہیٹر ہوا سے آکسیجن جلانے کا بھی کام کرتے ہیں جس سے ہوا میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ ہیٹر سے نکلنے والی ہوا جلد کو بہت ہی خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا، متلی، سر درد جیسے مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان ہیٹر سے خارج ہونے والے کیمیکل سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اندرونی حصوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ کو دمہ یا الرجی ہو۔ دمہ کے مریضوں کو روم ہیٹر سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں میں ہیٹر کی ہوا سے بلغم بننے لگتا ہے جس کی وجہ سے کھانسی اور چھینکیں آنے لگتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے موقع پر ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹک ادویات بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر آپ دمہ کے مریض ہیں یا آپ کو الرجی کا مسئلہ ہے تو عام ہیٹر کی بجائے آئل ہیٹر کا استعمال کریں۔ آئل ہیٹرز میں تیل بھرے ہوئے پائپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا خشک نہیں ہوتی۔ تحقیق کے مطابق دمہ کا مسئلہ ان گھروں میں زیادہ پایا جاتا ہے جہاں گیس ہیٹر یا LPG ہیٹر زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسی، چھینک، سینے میں گڑگڑاہٹ اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچنے کی علامات بھی زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ ان ہیٹر سے خارج ہونے والی کاربن مونو آکسائڈ خاص طور پر چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کے لیے تو تباہ کن ہے۔ ماہرین کے مطابق ہیٹر کو کسی ایسے کمرے میں استعمال کرنا چاہیے جہاں ہوا کا مناسب داخلہ ہو، کیونکہ یہ ہوا سے آکسیجن ختم کر دیتے ہیں اور بند کمرے میں ہیٹر جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔